اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہیں۔ لکڑی اس کی لاٹھی تھی، وہ بوڑھی عورت تھی، اس کے لیے لاٹھی کے بغیر چلنا مشکل تھا، تو وہ لاٹھی اپنی پکڑے جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں ان کے چکر لگاتی رہی۔ کمر جھک کر کمان ہو گئی تھی۔ کمان کہتے ہیں ایک ایسا وہ آلہ ہوتا ہے جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، اور وہ خمدار ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو خالہ کی جو کمر ہے وہ جھک گئی تھی، کمان کی طرح ہو گئی تھی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی۔ اب خالہ کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل تھا، لیکن اب چونکہ یہ بات آ پڑی تھی کہ اس نے پنچایت کا کہہ دیا تھا، تو اب اس کا تصفیہ ضروری تھا، تصفیہ جھگڑے کا حل۔ اب کیونکہ یہ جمن کے ساتھ خالہ کی بات ہو گئی تھی کہ میں پنچایت پر جاؤں گی، تو اب اس جھگڑے کا حل ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا۔ طاقت، رسوخ کہتے ہیں اثر، اور منطق دلیل، کامل اعتماد، پورا اعتماد تھا۔ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ تو جمن جو ہے وہ کسی کے سامنے بھی اپنی فریاد لے کر نہیں گیا۔ یعنی جب خالہ نے جمن سے کہا کہ میں پنچایت میں جاؤں گی اپنی زمین کا فیصلہ کروانے کے لیے، تو جمن بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ جس طرح ایک شکاری خوش ہوتا ہے جب اس کے جال میں ہرن پھنسنے کے لیے ہرن جال کی طرف جاتا ہے تو شکاری خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب خالہ نے کہا کہ میں پنچایت میں جاؤں گی، تو جمن تو یہ چاہ رہا تھا کہ خالہ پنچایت میں جائے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس کو پتہ تھا کہ سارے لوگ میرے احسان مند ہیں، سارے میری دشمنی نہیں مول سکتے، کسی میں جرأت نہیں میرے خلاف فیصلہ کرے، تو اس لیے وہ قطعی پریشان نہیں تھا کہ خالہ جو ہے وہ پنچایت میں جا رہی ہیں۔ لیکن جو خالہ ہیں وہ بیچاری بوڑھی عورت تھیں، وہ اپنی لکڑی، اپنی لاٹھی لیے آس پاس کے گاؤں میں چکر لگا رہی تھی، اس کی کمر جو جھک کر کمان کی طرح ہو گئی تھی، اس کے لیے ایک قدم چلنا مشکل تھا۔ لیکن چونکہ اب یہ جھگڑا تھا، زمین کا جھگڑا تھا، اور اب اس کا حل ضروری تھا، اس لیے وہ ایک ایک کے پاس فریاد لے کر جا رہی تھی کہ آپ سب پنچایت میں آئیں اور آ کر فیصلہ کریں۔ یعنی وہ آس پاس کے گاؤں کے چکر اس لیے لگا رہی تھی کہ وہ لوگوں کے پاس جا رہی تھی، ان کو اپنا جھگڑا بتا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ پنچایت میں آئیں اور آ کر میرے اس جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ لیکن جو شیخ جمن ہے اس کو اپنی طاقت پر اعتماد تھا، اپنے اثر رسوخ پر اعتماد تھا، اور اس کو اپنی دلیل پر اعتماد تھا۔ اس کے پاس کیا دلیل تھی؟ اس کے پاس یہ دلیل تھی کہ خالہ بیوہ بوڑھی عورت ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، اور وہ خالہ کی خدمت کر رہا ہے، تو اس لیے وہ اس کی زمین کا حقدار ہے، تو اس کو اس پر مکمل اعتماد تھا۔ وہ کسی کے گھر بھی فریاد لے کر نہیں گیا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ دانست اپنی سمجھ کے مطابق، گریہ زاری رونا پیٹنا، کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، یعنی کوئی کمی نہیں کی۔ خالہ جو ہے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق ہر ایک کے پاس گئی، اور ہر ایک کے پاس جا کر روئی، اور ہر ایک کو جا کے اپنی فریاد سنائی۔ خوبی تقدیر، کوئی اس طرف مائل نہ ہوا۔ اب خوبی تقدیر، قسمت کی خوبی دیکھیں کہ وہ جس بندے کے پاس بھی گئی اور جا کے اپنا مقدمہ بیان کیا زمین کا، تو کوئی بھی اس کی طرف راغب نہ ہوا، یعنی کسی نے بھی اس کی بات توجہ سے نہ سنی۔ کسی نے تو یوں ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، یعنی کسی نے کہا ہاں اچھا ہے ہم آ جائیں گے، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا، اور کسی نے خالہ کے مزید دکھی کر دیا۔ اس کو زمین کے معاملے میں ساتھ دینے کے بجائے خالہ کو کہا کہ تمہارے بھانجے کا زیادہ حق ہے تمہاری زمین پر، تو یعنی خالہ کو مزید دکھی کر دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھام کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، تو خالہ جو ہے ہر طرف سے سارے گاؤں میں ایک ایک گھر گئی، اور وہاں پر جا کے ہر ایک کو اپنی فریاد سنائی، اپنے زمین کی جو ہے اس کے ساتھ زیادتی اس کے بھانجے نے کی زمین کے معاملے میں وہ بتایا۔ تو ہر طرف سے ہو کر پھر وہ الگو چودھری کے پاس آئی، اور پھر دیکھیں کتنا صحیح منظر کشی ہے، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، یعنی وہ الگو چودھری کے گھر آئی، چونکہ وہ سارے گاؤں کے ایک ایک گھر سے گھوم کے آ رہی تھی، تو بوڑھی عورت تھی تو وہ تھک گئی تھی، تو جو ہی وہ الگو کے گھر آئی تو اس نے لاٹھی ایسے پٹکی دور پھینکی، اور پھر سانس لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔
کہ بیٹا تم بھی تھوڑی دیر کو میری پنچایت ہے اس میں آ جانا۔ الگو بے رخی سے بولے مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ الگو نے کہا کہ میں آ کر کیا کروں گا، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی، گاؤں کے باقی لوگ تو آ جائیں گے۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، یعنی خالہ کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس نے پھولی ہوئی سانس سے کہا اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں۔ فریاد، یہ فریاد کو فریاد ہے اس کا مطلب، لیکن وہ بوڑھی عورت تھی تو دانت نہیں تھے منہ میں، تو فریاد بولتے ہوئے اس کے منہ سے فریاد نکلا، یعنی میں اپنی فریاد سب کو بتا آئی ہوں، سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، میں سب کو اپنی فریاد بتا آئی ہوں۔ آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے، اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یعنی میں اپنی جو فریاد ہے سب کے کانوں میں ڈال آئی ہوں، سب کے اپنی فریاد بتا آئی ہوں، اب اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ اب الگو کو پتہ تھا کہ شیخ جمن اس کا دوست ہے اور وہ کیسے پنچایت میں جائے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میں آیا تو میں آ جاؤں گا، لیکن میں پنچایت میں منہ نہیں کھولوں گا، یعنی میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا۔ اب الگو نے پیچھا چھڑانے کے انداز میں کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے میں بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے الگو کہ پیچھا چھڑانے کے انداز میں کہتا ہے کہ اب اس کا میں کیا جواب دوں آپ کو، اپنی اپنی طبیعت ہے، شیخ جمن جو ہے میرے پرانے دوست ہیں، میں ان سے تعلقات اپنے خراب نہیں کر سکتا۔ خالہ نے تاک کر نشانہ مارا، یعنی خالہ نے دیکھ کر بات کی، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ کیا بیٹا تم اپنا ایمان خراب کرو گے کہ میں اپنی دوست سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، تو تم کیا اپنے دوست کی دوستی کی وجہ سے ایمان کی بات بھی نہیں کرو گے؟ تو پھر شام کو